و معزز ڈپٹی کنوینر اور حق پرست سینیٹر متحدہ قومی موومنٹ محترمہ نسرین جلیل باجی، اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل احترام تمام مہمانان گرامی، آج کے اس کانفرنس اور پنڈال میں تشریف رکھنے والے پاکستان کے تابناک روشن مستقبل کی ضمانت نوجوان طلبہ اور طالبات، معزز صحافی بھائیوں، اراکین رابطہ کمیٹی اور دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم۔ ہم سب کی یہ شدید خواہش تھی کہ آج کے اس پروگرام سے ہمارے ہر دل عزیز اور محبوب قائد تحریک الطاف بھائی آج نوجوانوں سے گفتگو کرتے اور براہ راست ان کی رہنمائی کرتے، مگر باوجود یہ ممکن نہیں ہو سکا اور رابطہ کمیٹی، تنظیمی کمیٹی اور ہم زیر بار آ گئے کہ ان کی امانت کو آپ تک منتقل کریں۔ میں سب سے پہلے کراچی تنظیمی کمیٹی کو نوجوانوں کے اتنے منظم، اتنے متحرک، اتنے زندہ دل، اتنے پرشکو اور اتنے باوقار اجلاس اور کانفرنس منعقد کرنے پر کراچی تنظیمی کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یوم پاکستان ہے۔ قائد تحریک الطاف بھائی کی طرف سے مہمانان گرامی اور آپ تمام طلبہ اور طالبات اور نوجوانوں کو بھی، حق پرست اراکین قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کو یوم پاکستان کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کی کانفرنس، سیمینار اور کانفرنس کا عمومی طور پر یہ تصور رہا ہے کہ وہ چند 100 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ قائد تحریک الطاف بھائی کی انفرادیت ہے کہ ہم سیمینار بھی کرتے ہیں، ورکشاپ بھی کرتے ہیں اور کانفرنسز بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور ہماری کانفرنسز بھی الحمدللہ عوامی کانفرنسز ہوتی ہیں، ہمارے سیمینار اور ورکشاپ بھی عوامی سیمینار اور عوامی ورکشاپس ہوتے ہیں۔ یہ قائد تحریک الطاف بھائی کا ترائے امتیاز ہے، یہ ان کی انفرادیت اور ان کی خصوصیت ہے۔ پروفیسر عطاء الرحمان، علی معین نوازش، محمود شام جب مکالمے پڑھتے ہیں تو عموماً وہ کسی ہوٹل کے ہال میں چند 100 لوگوں کے سامنے مکالمے پڑھتے ہیں، لیکن یہ الطاف بھائی کی تربیت ہے، یہ الطاف بھائی کا نظم و ضبط اور درس ہے کہ جب ڈاکٹر عطاء الرحمان خطاب کرتے ہیں تو ایسا معلوم دیتا ہے
کہ یہ بایو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی، آرگینک کیمسٹری، فزکس کے سائنس کے طلباء ہیں جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ آپ کی ساری باتوں کو سن رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف سائنس کے مکالمے پڑھنے کی کانفرنس ہے، اور یہاں پر سائنس پر، علم اور ٹیکنالوجی پر درس دیے جا رہے ہیں، لیکچر دیے جا رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں قائد تحریک الطاف بھائی کے چاہنے والے، یہ طالب علم، یہ مختلف پیشوں میں حال ہی میں داخل ہونے والے یہ نوجوان آپ کی بات اس طرح سن رہے ہیں جیسا کہ یہ سائنس کی کوئی کانفرنس اور سیمینار ہو رہا ہو۔ اور جب منظرنامہ بدلتا ہے اور منظر بھوپالی یہاں پر اپنی ادبی تخلیق اور شاعری کا رنگ جماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے۔ کیا بات! علی معین نوازش جب یہاں بات کرتے ہیں تو ہر چہرہ ایسے دمک اٹھتا ہے، ہر چہرہ اس طرح تمتماتا ہے کہ ہر نوجوان دل میں یہ خواہش اور امنگ رکھتا ہے کہ اس کا بھی اے لیول اور او لیول میں جی پی اے کا اسکور کتنا تھا علی معین نوازش تمہارا؟ 22 ایز۔ تو ہر بچہ یہ خواہش رکھتا ہے، ہر طالب علم، ہر نوجوان یہ کہتا اور اس طرح علی معین نوازش کی بات کو سنتا ہے کہ جیسے اس کی بھی یہ امنگ ہو کہ وہ بھی 22 نہیں تو کم از کم 20 اے جو ہے وہ ضرور حاصل کرے۔ یہ قائد تحریک الطاف بھائی کی تربیت ہے، یہ ان کا نظم و ضبط ہے، یہ الطاف بھائی کی انفرادیت ہے۔ اور جب محمود شام یہاں پر اپنی انتہائی جسے تھاٹ پرووکنگ اپنی تحریر کو یہاں پڑھتے ہیں تو یہ بچے خوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں محمود شام بھائی کہ یہ ایم او یو اور ایل او آئی کی جو آپ نے بات کی 1940 کی، تو اس کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی کسوٹی اس ایل او آئی اور ایم او یو کی تو ایک مرتبہ پھر مارچ کا مہینہ تھا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ مجیب الرحمان نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے نام پر بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ ہماری پہلی آزمائش تھی اور این 1940 کی قرارداد کے مطابق ہمارے بنگالی بھائیوں نے، مشرقی پاکستان کے بھائیوں نے کہا کہ مولوی فضل حق شیر بنگال کی قرارداد کو عملی جامہ پہنا دو، ہم ایک ہیں، ہم شیر و شکر ہیں۔ لیکن اس ایم او یو کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی، اس ایل او آئی کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی، ملک کو کس طرح لخت لخت اور دو لخت کیا گیا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، درست یا غلط؟ اور وہ حادثہ ہمارے سامنے ہوا۔ ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم اور کل پاکستان کی خدا خدا کر کے 2 رن سے کامیابی کی بات کی۔ کل پھر مجھے بنگالیوں میں، بنگلہ دیش کی ٹیم میں وہی شیر بنگال مولوی فضل حق نظر آئے تھے جنہوں نے 1940 کی قرارداد پیش کی تھی۔ رائل ٹائیگر ہی تھا نا بنگلہ دیش کی ٹیم کا نام۔ لیکن دعا دیجئے خواجہ ناظم الدین کو اور
حسین شہید سہروردی کو کہ جو شکیب الحسن اور تمیم اقبال آؤٹ ہو گئے، انہوں نے پھر پاکستان کی عزت کو اور پاکستان کی بڑائی کو قائم رکھا۔ مجھے کل شکیب الحسن میں، تمیم اقبال میں، پھر وہی محب وطن بنگالی خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی نظر آئے تھے، ورنہ شیر بنگال تو کل آ گیا تھا بھائی۔ کل تو ہمیں ہماری حیثیت کا پتہ چلنے والا تھا، لیکن خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی آ گئے۔ لیکن اب بلوچستان کو مشرقی پاکستان بننے اور بلوچستان کو بنگلہ دیش بننے سے روکنے کے لیے بلوچستان سے حسین شہید سہروردی اور بلوچستان سے خواجہ ناظم الدین مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج پھر 1940 کی قرارداد ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں، قرارداد پاکستان کا دن منا رہے ہیں، اور اس کی روح دھڑبڑا رہی ہے۔ بلوچستان ایک مرتبہ پھر 1940 کی قرارداد کے لیے سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی کسوٹی بن کر ایک مرتبہ پھر ہمارے حکمرانوں کے سامنے آ گیا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان بھائی، کیا سائنس نے سیلولوز کا کوئی ایسا چشمہ بھی ایجاد کیا ہے جو ہمارے حکمرانوں کی للو زبان پر لگا کر؟ عطاء الرحمان بھائی، کیا کوئی دنیا کے سائنسدانوں نے سیلولوز کا ایسا چشمہ بھی ایجاد کیا ہے کہ ان کی للو ان کی زبان پر لگا دیں تو ان کے دماغ میں پاکستان میں انسانوں اور جانوروں میں فرق کرنے کی کوئی تمیز آ جائے؟ کوئی ایسا چشمہ ایجاد ہوا ہے؟ محمود شام بھائی، عطاء الرحمان بھائی، کوئی ایسا چشمہ ایجاد ہوا ہے جو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اس انسانوں کی قسم پرسی کو دیکھ سکتا ہو؟ یہ یوم پاکستان کی ندا ہے، یہ یوم پاکستان کی صدا ہے۔ یہ 23 مارچ ایک مرتبہ پھر پکار رہا ہے، یا پھر 1971 کی 23 مارچ کی طرح ہم پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ یوم پاکستان منا کر، نعرہ پاکستان لگا کر ایک مرتبہ پھر قرارداد پاکستان کو منو تنو مٹی کے اندر دفن کرنے کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ میں کوئی تحریری مقالہ آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو قائد تحریک الطاف بھائی نے خواتین کے جلسے میں کہے تھے کہ بلوچستان کو بچانا ہوگا تو پاکستان بچے گا، اور ہمیں کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے، ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ 1940 کی قرارداد ہماری آزادی اور خود مختاری تو ایسا ہے جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہ 1948 میں وصال کے بعد، اور حضرت لیاقت علی خان آپ نے منٹو پارک کا ذکر کیا، یہ تجدید عہد عزم نو ہو رہا ہے، قرارداد پاکستان سے استحکام پاکستان کے لیے تجدید عہد یہاں پر ہو رہا ہے۔ لیکن ایک اور بھی تو پارک تھا جہاں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کے ساتھ گویا کہ آزادی رخصت ہوئی، اور لیاقت علی خان کی شہادت کے ساتھ گویا کہ ہماری خود مختاری منو ٹنو مٹی میں دب گئی، اور ان دونوں کے بدن سے استحکام کے ایک بچے نے جنم لیا تھا، تو آج 65 سال ہو گئے، استحکام کا وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا لیکن اب تک لاپتہ ہے، گمشدہ ہے، اخبار میں اس کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں۔ نہ سیاسی استحکام،
نہ معاشی استحکام، نہ مستقبل کی کوئی نوید۔ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، صحافی دوستوں، مہمانان گرامی، تلاش گمشدہ، شکر ادا کیجئے اور دعا دیجئے قائد تحریک الطاف بھائی کو کہ جنہوں نے بروقت 1940 کی قرارداد اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی ری انجینئرنگ، اسے ری انکارنیٹ کرنے، اس عزم کا اعادہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ طے کیا کہ جب قیام پاکستان میں، جب تحریک پاکستان میں نوجوانوں کا ایک کلیدی کردار تھا، جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی اور وہاں کے طلبہ اور طالبات کے کردار کو قیام پاکستان اور تحریک پاکستان سے نکال دیجئے تو نہ یوم پاکستان ہوتا، نہ قرارداد پاکستان ہوتی، نہ عزم پاکستان ہوتا، نہ استحکام پاکستان کی کوئی صحیح اور کوشش کی جاتی، نہ یہ پاکستان معرض وجود میں آتا۔ یہ طلبہ اور طالبات اور نوجوانوں کا کردار تھا، یہ میرے قائد کا ویژن ہے، یہ الطاف بھائی کی بصیرت ہے کہ جنہوں نے آج نوجوانوں کی اس اسمبلی کو سجایا ہے، آج ان نوجوانوں کو پکارا ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہی ہمارا دفاع پاکستان بھی یہی ہے۔ دفاع پاکستان انورٹڈ کاماس، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ استحکام پاکستان بھی ہے، یہ دفاع پاکستان بھی ہے۔ اور ملیشیا، چائنا، انڈیا، ساؤتھ کوریا، چپتی کا شوربہ، تھائی لینڈ، فلپائن، ویتنام، بنگلہ دیش، جس کے ٹکے کو ہمارے وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں نے نہ مشرقی پاکستان کو ترقی یافتہ ہونے دیا، نہ مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کو ترقی کے راستوں پر ڈالا، اور صرف سندھ والوں سے ٹیکس لیا اور اس ٹیکس میں سے احسان کیا۔ جب مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا تو انہیں خیرات دی اور ان پر گویا کہ احسان کیا، اور کہا کہ یہ لائبلٹی ہے، یہ ایکسس بیگیج ہے۔ وہ کہا کہ ادھر تم ادھر ہم، دمادم مست کلندر کا نعرہ لگایا اور کہا لائبلٹی ہے۔ آج وہی لائبلٹی، وہی ٹکا جو 2 ٹکے کے برابر تھا، بنگلہ دیش کی کرنسی ڈالر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، اور ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو کر ڈالر کو آداب تسلیمات بجا کر اپنے گھٹنوں کو چھو رہا ہے، اور بنگلہ دیش کا ٹکا ڈالر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ کے مال، شاپنگ مالز میں ساری مصنوعات بنگلہ دیش کی ہے، فارن ایکسچینج بنگلہ دیش کا ہے، لیکن کپاس اور کاٹن ہماری اور پاکستان کی ہے۔ ویلیو ایڈیشن کا جادو وہاں پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ Where there is a will, there is a way۔ اس چشمے کی ضرورت ہے سیلولوز کے، ڈاکٹر عطاء الرحمان بھائی، اس کی ضرورت ہے ویژن، لوکل مقامی حکومتیں۔ میں الطاف بھائی کے ویژن کی بات کروں گا کہ پاکستان ایک ہارڈ ویئر ہے، پاکستان ایک سیل فون ہے، اور یہ ہارڈ ویئر اور سیل فون اسی وقت چلے گا۔ سیل فون کے چلانے کے لیے میں آخری مثال دے رہا ہوں، 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک، بیٹری ہونی چاہیے، چارجڈ بیٹری، تب سیل فون چلتا ہے، درست یا غلط؟ پاکستان کا ہارڈ ویئر بھی، پاکستان کا سیل فون بھی، تو الطاف بھائی نے یہ تجدید کی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اعتدال اور ترقی پسند پاکستان،
روشن خیال پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک مہذب فلاحی جمہوری پاکستان، ہماری بھی وہی منزل ہے، ہمارا بھی وہی پاکستان ہے۔ یہ گویا کہ اس سیل فون کی بیٹری ہو گئی۔ تو کیا صرف الطاف بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس نظریے سے، اس آئیڈیالوجی سے کیا پاکستان چل پڑے گا؟ نہیں چل پڑے گا، نہیں چلے گا۔ دوسری ریکوائرمنٹ سیل فون کی بیٹری کے بعد سم کی ہوتی ہے۔ اگر سم نہ ہو فون میں تو بھی سیل فون نہیں چل سکتا، اور وہ ہے پولیٹیکل پروگرام کہ زرعی اصلاحات، زمینی اصلاحات، چھوٹی گھریلو صنعتیں، تعلیم پر کم از کم 5 اور 10% جی ڈی پی کا، صحت پر کم از کم 5 اور 10% جی ڈی پی کا یہ سم ہے۔ اگر یہ سم اس ہارڈ ویئر، اس سیل فون میں نہیں لگی تو یہ سیل فون کبھی نہیں چلے گا۔ درست یا غلط؟ افرادی قوت، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، یہ کبھی اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں چلے گا۔ تو ایک نظریہ اور آئیڈیالوجی کہ عام آدمی کو اسمبلی میں پہنچانا ہے، غریب اور متوسط طبقے کی حکومت اور حکمرانی کو قائم کرنا ہے، یہ آئیڈیالوجی ہو گئی۔ پروگرام میں پولیٹیکل، سوشل، اکانومک ریفارم، ایک سیاسی، سماجی اور معاشی اصلاحات کا پروگرام، اس پر عمل درآمد کرنا، یہ سم ہو گئی۔ ایک بیٹری ہو گئی، ایک سم ہو گئی۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، اگر فون میں بیٹری بھی ہے، فون میں سم بھی ہے، پھر بھی وہ فون نہیں چلے گا اگر وہ تیسری لازمی اور ضروری ضرورت کو بھی پورا نہ کیا جائے۔ بھلا بتائیے کہ وہ تیسری ضرورت کیا ہے؟ ابے تم نے یہ پرچہ لیک ہو گیا ہے، پرچہ آؤٹ ہوا ہے، اس نے کہیں اور سن لی ہے یہ والی بات۔ تیسری ضرورت ہے کنیکٹیویٹی کی، کوریج ایریا کی، نیٹ ورک کی۔ سارا فون بیکار ہے، بیٹری بیکار ہے، سم بیکار ہے۔ اگر آپ اس فون کو کوریج ایریا کے اندر نہیں چلاتے تو میرے قائد نے یہ بات کو سمجھا، اور آج یہ کنیکٹیویٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج یہ کوریج ایریا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آج یہ نیٹ ورک، جس طرح باغ جناح میں میری ماں، بہن، بیٹی اور خواتین کا تاریخی جلسہ ہوا، لگتا ہے کہ یہ ریہرسل ہے انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کا، یوتھ کو با اختیار بنانے کے لیے، یوتھ کو قومی ترقی میں بڑا کردار دینے کے لیے، جب الطاف بھائی ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تحریک قائم کریں گے اور باغ جناح میں ماں، بہن اور بیٹی کی طرح نوجوانوں کو بلائیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ دنیا کی تاریخ کا نوجوانوں کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالی باغ جناح میں، کراچی کے نوجوانوں کی قیادت میں، ان کی سرپرستی اور سربراہی میں پورے پاکستان میں ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کرے گا، اور ایک ایسا چھکا لگے گا۔ اب وکٹیں لینے کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ ابے وکٹیں تو جب لیں گے جب سامنے والے کی باری آئے گی بھائی۔ کسی کو آؤٹ تو اس وقت کرنے کی بات ہوگی جب ہم بالنگ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسا چھکا لگے گا، 19 فروری کو بھی لگا تھا، شارجہ کا چھکا تھا آخری بال پر، یاد ہے جاوید میاداد۔ اس کے بعد خواتین کا جلسہ، یہ ایسا چھکا تھا کہ بال گراؤنڈ میں نہیں گری، بال گراؤنڈ کے بہت دور گری، اور جب نوجوانوں کا جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ ایسا چھکا لگے گا کہ ایک بال اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں میں گرے گی، باغ جناح سے جو اچھلے گی انشاءاللہ۔ اور
2 बॉलों पर छक्के मारेंगे। दूसरा इंशाअल्लाह ताला, मैं ये लाइटर साइड पे बात कह रहा हूं, बहुत सीरियसली नहीं कह रहा, लिहाजा किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। दूसरी बॉल इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी में GHQ में गिरेगी और तीसरी बॉल सारे वडेरों जागीरदारों की औताकों में गिरेगी और बदलो पाकिस्तान, बदलो हुक्मरान, बदलो निजाम का नारा लगेगा और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ हक परस्तों की बैटिंग होगी और छक्कों पर छक्के लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त? ये यौम पाकिस्तान की स्पिरिट है और ये आज की सबसे मुख्तसर तरीन तकरीर थी। मैं आपसे इजाजत लेता हूं, 2 अशार पढ़ूंगा कि ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे नौजवानों हिलाना होगा। सुभान अल्लाह। वक्त की शाख को नौजवानों हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे तहरीक जिंदाबाद, मुत्तहिदा जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।